ایک مسلمان اگر دوسرے مسلمان کو نہ سمجھے، ایک معاشرے میں رہتے ہوئے، ایک ملک میں رہتے ہوئے یا پھر ایک دنیا میں رہتے ہوئے، تو پھر اس سے دیگر لوگ غلط فائدہ اٹھاتے ہیں، مسلمان کو مسلمان سے لڑانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے درمیان تعلقات کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ضروری ہے کہ اس رشتہ اخوت کو، اسلامی بھائی چارے کو باقی رکھنے کے لیے ہم ایک دوسرے کے حقوق کو سمجھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مزید فرماتے ہیں، مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد الواحد اذا اشتکى منہ عضو تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى۔ آپس میں اہل ایمان کی مثال کیسی ہے؟ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے کیسے ہوتا ہے؟ آپس میں چاہے ان کی محبت ہو، آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرنے کا جذبہ ہو، مسئلہ ہو، یا ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا سلوک ہو، رحیمانہ سلوک ہو، آپس میں ان کی مثال یہ ساری چیزوں میں ایک جسم کی طرح ہوتی ہے۔ جسم کے اگر ایک حصے کو بخار کی وجہ سے یا جادو کی وجہ سے تکلیف پہنچتی ہے تو سارا جسم بلبلا اٹھتا ہے، بدن تکلیف محسوس کرنے لگتا ہے۔ تو ٹھیک ایسے ہی دنیا کے کسی بھی گوشے میں، دنیا کے کسی بھی چپے میں، کسی بھی علاقے میں ایک مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ تکلیف ہمیں پہنچنے کے برابر ہے۔ تبھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں مسلم معاشرہ ہوتا ہے، مسلم سوسائٹی ہوتی ہے، وہاں پر ہر مسلمان ایک جیسی مادی کیفیت میں نہیں ہوتا ہے۔ کوئی غریب ہوتا ہے تو کوئی مالدار ہوتا ہے، کوئی پریشان زدہ ہوتا ہے تو کوئی خوشحال ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسے ماحول میں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو سمجھے، ان کے غموں کو دور کرے، ان کی پریشانیوں کو دور کرے۔ فرمایا اللہ کے رسول نے، من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ۔ جو بھی ایک مومن سے، ایمان والی جان سے ایک تکلیف کو دور کرتا ہے دنیاوی تکلیف میں سے، تو اللہ تعالیٰ آخرت کی تکالیف میں سے، جس دن کی تکلیف ناقابل برداشت ہوتی ہے، ان تکلیفوں میں سے اللہ تعالیٰ ایک تکلیف آپ سے دور کر دے گا، کیونکہ دنیا میں آپ نے ایک مسلمان بھائی کی مدد کی، اس سے اس کی تکلیف کو دور فرمایا۔ مزید اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ وَمَن يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ جو کوئی کسی مسلمان کے غم کو ہلکا کرتا ہے، آسانی کرتا ہے، پریشان زدہ کی پریشانی کو دور فرماتا ہے، تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کی لیے سہولت پیدا کرتے ہیں اور آخرت میں بھی اس کے لیے مشکلات کے موقع پر، تکالیف کے موقع پر ساری تکلیفوں کو آسان کر دیتے ہیں۔ مزید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلامی اخوت اور بھائی چارگی کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے، وَمَن سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ جو کسی مسلمان کے عیب پر پردہ ڈالتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کے عیب پر پردہ ڈالتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ، کہ اللہ تعالیٰ بندے کی مدد میں اس وقت تک ہوتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، یہ سارے نصوص، چاہے وہ قرآنی آیتیں ہوں یا احادیث نبویہ ہو، ہمیں اس چیز کا پیغام دیتے ہیں کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی عزت کرے، اس کے خون کی عزت کرے، اس کی آبرو کی عزت کرے، اس کی جان اور اس کی دولت کا احترام کرے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے خون کا ہرگز بھی پیاسا بالکل بھی نہ ہو۔ ایک مسلمان کے لیے قرآن اور حدیث میں جو حقوق بیان کیے گئے ان حقوق کی مکمل رعایت کرے، مکمل نگہداشت کرے، اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے حقوق کو جتنی اہمیت کے ساتھ ادا کرے گا اتنا ہی معاشرہ مضبوط ہوگا، مستحکم ہوگا، اور مسلم دشمن کبھی بھی ہمارے اتحاد اور اتفاق کا شیرازہ بکھرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔ مرسی ٹی وی، پیغام رحمت۔